منیبہ انیس ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. بہت بہت شکریہ منیبہ آپ کا بھی ہمارے پاس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. ایک بڑا ٹیکنیکل سا ایشو ہے, بڑا قانونی معاملہ ہے, اور میں اس کو اہمیت اس لیے دے رہا ہوں کہ پاکستان استحکام پارٹی آپ بھی سمجھتی ہیں بڑی اہمیت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے, اور اب تو اس نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ اتحاد بھی نہیں کرنا, ہم نے کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کرنی. ہمارے پاس الیکٹیبلز ہیں, ہم بڑی پارٹی ہیں, معروف پارٹی ہے, طاقتور پارٹی ہیں, ہم اکیلے ہی الیکشن لڑیں گے اور جیت کر دکھائیں گے. ان کی طرف سے آ گیا مطالبہ. اب آپ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی پر پابندی 9 مئی کے واقعات کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے, اس میں الزامات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, اس کے فرانسک آڈٹ جو ہو رہے ہیں ان کو بھی ساری کی ساری رپورٹس کو سامنے رکھنا ہے. پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے. چیئرمین تحریک انصاف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ملٹری کورٹ میں, رانا ثناء اللہ خان نے واضح طور پہ کہہ دیا وہ ٹرائل ہو سکتے ہیں, نااہل ہو سکتے ہیں. دیکھیے کافی سارے آپ نے سوال ایک ساتھ کر دیے. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ پروگرام میں جب بھی بات کرتی ہوں میرا موقف یہی ہوتا ہے کہ ہمیں انٹینٹ پہ غور کرنا ہے. انٹینٹ, اگر آپ کی انٹینشن کلیئر ہے, اگر آپ کی انٹینشن واقعی یہی ہے کہ ہم نے صرف اکیلے ہی کھیلنا ہے, تو پھر تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا نا. لائک اگر آپ کو مقتدر حلقوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے. میں آپ کے ساتھ انٹینٹ پہ ضرور بات کروں گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کنٹینٹ پہ بھی بات کروں گا تھوڑی سی. استحکام پارٹی کی بات کر رہی ہوں. یہ پارٹی ماشاءاللہ جس دن سے مارز وجود میں آئی ہے, ہم نے صرف ایک پریس کانفرنس ہی دیکھی ہے. اس کے بعد نہ آپ نے کہیں کسی گلی محلے میں ان کا آفس کھلتا دیکھا ہے, نہ ان کی ممبرشپ ڈرائیو دیکھی ہے, نہ ان کا الیکٹیبلز ہیں ان کے پاس. دیکھیے الیکٹیبلز کو بھی تو ووٹ چاہیے نا, کہ وہ بس کھڑے کھڑے الیکٹ ہو جائیں گے. اچھا, ایسے تو نہیں ہوگا. لیکن سڑکوں پہ جھنڈے لگے دیکھیں, کھمبوں کے اوپر کافی سارے. نہیں, جھنڈے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کہیں دیکھا ان کا آفس؟ ڈو دے ہیو آفس؟ مطلب کہاں پہ, کدھر ہے, مجھے تو نہیں پتا. اچھا, اینی ویز, تو جو پارٹی صرف ٹی وی پہ ایگزسٹ کر رہی ہے وہ بھی ایک دن کی پریس کانفرنس پہ, اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے وہ ٹکر چلا دیتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے آر ریئلی سیریس کرتے چلے جا رہے ہیں. میں ابھی نہر سے گزرا تھا, مراد راز صاحب نے علیم خان صاحب کے ساتھ بڑی خوبصورت قسم کی تصویریں لگائی ہوئی تھی. مراد راز وزیر تھے آپ کے, اور ان کا ایک حلقہ ہے. نہیں, وہ بالکل ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری بھی آپ کے ساتھ تصویریں آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ جا رہی ہیں, تو تصویروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان سے. بات یہ ہے کہ رہ گئی پی ٹی آئی کے اوپر پابندی. انٹینٹ اگر یہ ہے کہ آپ نے اکیلے ہی کھیلنا ہے, چاہے پی ڈی ایم نے اکیلے کھیلنا ہے یا ان کے ہم نواؤں نے, پیپلز پارٹی نے اور استحکام پارٹی نے کھیلنا ہے, تو پھر تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اب آ جائیں کنٹینٹ کے اوپر. کنٹینٹ جو اس وقت موجود ہے اس میں فرانسک موجود ہیں, رپورٹس موجود ہیں, اس میں بہت کچھ اور موجود ہے. اس کی روشنی میں بتائیں, پی ٹی آئی پہ پابندی سپریم کورٹ آسانی سے مسترد کر سکتی ہے اس کو؟ دیکھیے, پابندی لگانا کسی جماعت پہ اٹس اے سیریس بزنس. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ میں اٹھوں اور جا کے اپیل پٹیشن دائر کر دوں اور اس کے ساتھ ہی اس کے بعد یہ کہا جائے کہ جی میں نے دائر کر دی اور جج صاحب نے سن لی اور فیصلہ ہو گیا. یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اتنا ایزی نہیں ہے. سب سے پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس کون کون سے ثبوت ہیں جس کے باعث وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کچھ آپ نے 9 مئی کو کیا. That is also a debatable issue. مطلب there is always two side of a coin. ایک سائڈ آپ کی ہے, ایک سائڈ ہماری ہے, تو دونوں کو دیکھنا پڑے گا. کیا ہم ایسی کسی فورم پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی اپنا موقف پیش کر سکتی ہے؟ ابھی تک میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہو رہا ہے. جب ایسا ہوگا اور جب یہ پروف کر دیں گے, اگر یہ پروف کر سکے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے. لیکن اب یہ ساری وشفل تھنکنگ, آئی مین میں گھر بیٹھ کے سوچ لوں کہ یہ سارے غائب ہو جائیں, میری تو یہی خواہش ہے, تو پھر یہ غائب تو نہیں ہو سکتے نا ایسے. لیکن یہ ہے کہ یہ کورٹ آف لاء میں پروف کرنا اور منہ سے کہنا دو علیحدہ باتیں. کورٹ آف لاء میں پروف کرنا اور بیانات دے دینا, درخواستیں دائر کر دینا, یہ بالکل. اور آپ کو یہ اتنا آسان کام نہیں لگ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو منظر سے غائب کر دیا جائے, پابندی لگا دی جائے اور اکیلے ہی جو مقابلہ ہو وہ پی ڈی ایم میں اور پاکستان استحکام پارٹی میں ہو, وہ آپ کو نہیں لگ رہا یہ؟ دیکھیں, پھر پاکستان استحکام پارٹی اگر آنا چاہتی ہے, اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے آنے کا, تو پھر الیکشن چھوڑ دیں, ویسے ہی آ جائیں. الیکشن کیا کرنے, پھر ایویں پیسہ مزید ضائع کریں گے. ہمارے پاس پیسے پہلے ڈالر نہیں ہے. اچھا, پہلے ہی پیسہ نہیں ہے, فنڈز ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہے نا, پیپلز پارٹی تو ہے نا. دیکھیے, انہوں نے اگر استحکام پارٹی اتنے جوش و جذبے سے تشریف لا رہی ہے تو پھر وہ پی ڈی ایم کو بھی نہیں نا آنے دے گی آگے. اچھا, تو پھر اس کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے پاور میں اور پتہ نہیں کیا کریں گے آ کے. لیکن خیر اینی ویز یہ بالکل درست بات ہے کہ منیبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو خواہش کر سکتے ہیں آپ, لیکن کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کو ظاہر ہے
اس کے قانونی پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا اور وہاں پر ایک ڈیبیٹ کرنی پڑے گی, آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی ریاست اور ملکی اداروں کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے, تو وہ آپ کو ٹھیک ہے ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہم چلا بھی رہے ہیں, ہم دکھا بھی رہے ہیں, ان کو ایک عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا. تو یہ اتنا آسان کام ہے. پی ٹی آئی بین ہونے جا رہی ہے, کالعدم ہونے جا رہی ہے, سپریم کورٹ سے اب یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. خالد نواز گھمن صاحب ساری بات خاموشی کے ساتھ سنتے چلے جا رہے ہیں, مسلم لیگ نون لائرز فورم کے جنرل سیکرٹری ہیں, بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں شاید اندر خانے کی کوئی خبر بھی ان کے پاس ہو, شاید انہوں نے قانونی مشورے بھی بیچ میں اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دیے ہوئے ہوں. خالد صاحب کچھ مشورے دے کے آئے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں نجم بھائی آپ کا کہ مجھے موقع دیا آپ نے. گزارش یہ ہے, میں سب سے پہلے اپنی پارٹی کا موقف بتانا چاہوں گا. اچھا. کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی جس کا ایک آئیڈیالوجی ہے, جس کا ایک ووٹ بینک ہے, جس کی ایک پبلک میں ایک اس کا ایک ویژن ہے, اس کو بین نہیں کیا جانا چاہیے. یہ میرا ایک ذاتی, میں اپنی پارٹی کا جو میری لیڈرشپ ہے اس کا یہ آپ کی لیڈرشپ کہتی ہے؟ جی, میری لیڈرشپ میں میاں محمد نواز شریف کا یہی ویژن ہے. اچھا. کہ اگر کوئی ایسے معاملات ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی ایڈریس کیا جانا چاہیے, لیکن وہ بالکل ہی آپ کی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کے مقابلے میں جانا چاہ رہی ہے, الیکشن میں مقابلہ کرنا چاہ رہی ہے, یا یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے بین کروا کے تو پھر پابندی لگوانا چاہ رہی ہے؟ یہ تو پھر آپ نے مختلف بات کر دی. دیکھیں نجم بھائی, بات یہ ہے کہ میرا یا میری پارٹی کا مطمع نظر قطعاً یہ نہ ہے کہ کسی ڈیموکریٹک پارٹی اینٹی کو جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کو بین کیا جائے, کیونکہ اگر میرا یہ کوئی ایسا یا میری پارٹی کا ایسا مطمع نظر ہوتا تو جہاں پہ کچھ جو ٹرکس تھے, ٹرکوں والے ججز تھے, ان کے خلاف اپلیکیشن دینا تھی یا ان کے آبجیکشن کو ریز کرنا تھا, تو ڈائریکٹلی ہم لوگوں نے ایز اے لائر فورم اس چیز کو انووک کیا. اور اگر ان کو ہم بین کروانے کی طرف لے جانا چاہتے ہوتے تو لازمی ہم لوگ اس کے پٹیشنر ہوتے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون لائرز فورم جو ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے, جو آپ کی پارٹی ہے, وہ پاکستان استحکام پارٹی کی طرف سے اس درخواست کی یا اس خواہش کی کہ پابندی لگا دی جائے, اس سے اظہار لا تعلقی کرتی ہے. دیکھیں وہ ایک آپ کی خواہش نہیں ہے یہ؟ میں تھوڑی سی ہاں, وہ انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے. ٹھیک ہے, پارٹی ہے, انڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں ہے, کتنی ہے وہ تو مجھے نہیں پتا, آپ سے الگ پارٹی ہے. لیکن وہ ٹھیک ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. انڈیپینڈنٹ تو مجھے کبھی بھی کسی کا نہیں پتا چلا کہ جب پی ٹی آئی تھی وہ کتنی انڈیپینڈنٹ تھی, آپ کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں, پتہ نہیں کون کتنا انڈیپینڈنٹ ہے. جب کوئی الزام آئے تو کہتے ہیں جی کہ وہ جو ایف آئی آر وہ جنرل صاحب تھے انہوں نے کی تھی, ہمارا تو اس میں تعلق ہی کوئی نہیں تھا. تو جب بات آتی ہے اپنے آپ پہ کہ جناب دوسرے کے معاملے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ڈیموکریٹک ویلیوز کو دیکھتے ہیں. چلیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے حق میں نہیں ہے, آپ کی لیڈرشپ بھی نہیں ہے. ہم بہت اچھے سیاسی لوگ ہیں, مقابلے کو جو ہے بہت زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ آ جائیں ایک ٹیکنیکل جو آپ کے اوپر کہ 9 مئی کے واقعات, فرینزک سارے کے سارے ثبوت, ساری چیزیں, پی ٹی آئی جو ہے بین ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ میں اس طرف آنے لگا تھا. پی ٹی آئی کے پاس کئی چیزیں ایسی ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف کہ جس پہ یہ بین ہو سکتی ہے.